فتن سے آگاہ کر دیا تھا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے ہوں گے، جیسا کہ سیدنا عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ذات یوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف پھیرا، فوعدنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ایسی بلیغ، ایسی فصاحت و بلاغت والی نصیحت کی، واعظ کیا کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑی اور دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع، یا رسول اللہ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی الوداع کہہ کے جا رہا ہو اور جاتے جاتے آخری نصیحتیں کر رہا ہو۔ فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور اپنے امیر، اپنے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ وہ بندہ غلام حبشی کیوں نہ ہو۔ انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف اور فتن دیکھے گا، تشدد دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا بہت سارے اختلافات، فتنے دیکھے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت، میرے طریقے کو پکڑے رکھنا ہے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑے رکھنا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے کام دین کے اندر ثواب، تقرب، اللہ کی رضا اور نیکی سمجھ کے، اجر سمجھ کے، دین سمجھ کے کرنے سے بچو، کیونکہ ان کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت دین اسلام کے اندر، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو کبھی جنت کے اندر لے کے نہیں جا سکتی، گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها ونہارها سواء، ابن ماجہ کی روایت ہے حسن درجے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اتنی چمکدار، روشن، اس طرح سفید ہے کہ جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن اور سفید ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جاءت الملائکۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند فرما رہے تھے۔ فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان میں سے بعض نے کہا فرشتوں نے یہ تو سو رہے ہیں، ان سے ہم بات کیسے کریں گے؟ فرشتوں کے بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی تمام انسانوں میں سے خاصہ ہے کہ ہم سوتے ہیں، ہمارے خواص بھی سو جاتے ہیں، آنکھیں، کان، دل، سوچ و فکر سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند اور آرام فرماتے تھے، آپ کی آنکھیں آرام فرماتی تھی، جسم آرام فرماتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس جاگتے رہتے تھے، بیدار رہتے تھے، آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ فرمایا ان کے لیے مثال بیان کرو۔ مثال کیا ہے؟ مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا، فبعث داعیا، اس کے اندر وجعل فیہا معدبا وبعث داعیا، اس کے اندر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو دعوت دے کے آئے، ایک دائی کو بھیجا، جس بندے نے اس دائی کی بات پہ لبیک کہا، داخل الدار، اس گھر میں داخل ہوا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان سے دعوت سے کھایا، وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، نہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ اس دسترخوان سے، اس کے نعمتوں سے، اس کے کھانے، طعام، مشروبات سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ پھر مثال کے لیے کہا فرشتوں نے ان کی تعبیر بیان کرو کہ اس مثال کی تعبیر کیا ہے۔
فرشتے کہتے ہیں فدار الجنہ، وہ جو گھر تھا وہ مثال کے اندر گھر سے مراد جنت ہے. والداعی محمد فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ. اس مثال کے اندر اس گھر سے مراد جنت ہے، اس جنت کی طرف بلانے والی ذات اور ہستی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہاج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سبیل مستقیم، یہ لوگوں کے درمیان فرق کرتا ہے. اس کی مثال آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کی حدیث سے لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پہ خط کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اور اس کے دائیں بائیں کئی خط کھینچے الٹے ٹیڑھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پہ ایک شیطان ہے، جو بندہ اس کی طرف جائے گا شیطان اس کو لپک لے گا اپنی طرف. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ ہے میرا سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، منہاج صحابہ کا راستہ. اور اہل سنہ اور اہل بدعت کے اندر فرق بنیادی طور پر عقیدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ اسماء و صفات ہے بنیادی طور پر، جو علم کلام سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد عقیدہ الوہیت کے اندر اہل السنہ والجماعت اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں مانتے. اور دوسری طرف سنت کو لازم پکڑنے کا، اعتصام بالکتاب و سنہ کا عقیدہ ہے. یہ فرق کرتا ہے اہل الزیغ و دلالہ اور اہل السنہ کے درمیان، اور یہی ہمارا تمیز رہا ہے، یہی ہمارا امتیاز رہا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ جو کہ مصنفین کے اندر سب سے پہلے اہل الحدیث کے مصنف ہیں، جنہوں نے ایک مرتب طریقے سے اہل الحدیث کا منہج لوگوں کے سامنے رکھا. پھر ان کے شاگردان آئے، پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو کمال ہی فرما دیا، پھر ان کے بعد دوسرے محدثین آئے. آج بھی دنیا کے اندر اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل الحق اور اہل الزیغ والضلالہ کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، ایک عقیدہ توحید کا، دوسرا التزام بالکتاب والسنہ کا، کہ سنت کو تھامنے والا کون ہے اور بدعت کے گھٹاٹوں بندھیروں کے اندر ڈوب جانے والا کون ہے. برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اور اس کے علاوہ عرب کی سرزمین کے اندر ایک ہی وقت میں یکے بعد دیگرے دو تحریکیں چلی ہیں. ایک امام الدعوہ مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک، جس نے پورے عرب کو، جزیرۃ العرب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، قبوں سے، جبوں سے اور قبروں کی پرستش سے پاک کیا ہے. اور دوسری مقدس ترین تحریک اس سرزمین کے اندر تحریک شہیدین ہے، تحریک شاہ ولی اللہ ہے، جس نے آ کے برگ و بار پیدا کیے. اور آج تک ہم ان کے جو انہوں نے ہمارے لیے پھل لگائے تھے، پودے لگائے تھے، آج تک ہم ان کے پھل چن رہے ہیں. وہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک ہے. اور پچھلے 200 سالوں کے اندر دوبارہ اس برے صغیر پاک و ہند میں پہلے بھی کوئی ایسی اسلامی تحریک نظر نہیں آتی، اور دوبارہ بھی ابھی تک کوئی دوبارہ ایسی اسلامی تحریک جو بالکل اخلاص کے اوپر، عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، بدعات و خرافات، رسم و رواج کو مٹانے کے لیے اٹھی ہو، ہمیں دوبارہ ایسا کوئی نظر نہیں آتا. ہاں، اس تحریک کے کچھ ایسے بچے کچے خلفاء رہ گئے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہی تمیز ہے الحمدللہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر اہل حق اور اہل بدعت کے درمیان. وہ جو ہمیں رسی ملتی ہے تحریک شہیدین سے، اور اس کے اندر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اور دفاعی پوزیشن نہیں تھی، بلکہ اس میں اقدامی جہاد تھا. سکھوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف تلوار کا جہاد تھا تو اقدامی تھا. اور اہل بدعت کے خلاف بھی اگر زبان کا اور قلم کا اور تبلیغ کا بھی واس تھا تو دفاعی پوزیشن کے اندر نہیں، معذرت خانہ انداز میں نہیں تھا،
بلکہ بالکل آگے چڑھ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے انہوں نے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمیز کو برقرار رکھے اور ہمیں اس تحریک کے طور پر اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر ان دو چیزوں کو تھام لے قرآن اور سنت کو، بندہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ فتنوں کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں، شرک کے اصغر کے بعد وہ گمراہ کرنے والے پیشوا ہیں، وہ گمراہ کرنے والے ائمۃ المضلین ہیں۔ آج کل پھر رہے ہیں، علماء کے ساتھ تمسک ہے، جہابذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ جتنا جڑے رہیں گے فتنوں سے دور رہیں گے، علماء سے کٹ جائیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے دجال کے پچونگڑے بھی، کوئی انجینئر بھی، کوئی اس طرح کے لوگ بھی آپ کو لپک لیں گے، شیطان کے چیلے، اور جو پھر اس چھوٹے موٹے چیلوں کے ہاتھ میں آ گیا وہ پھر دجال بڑے کے فتنے سے کیسے بچ سکتا ہے؟